السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان تجوید سبق نمبر 23 ہے۔ ہائے ضمیر کا بیان۔ کلمے کے آخر میں واقع ہونے والی ہا زائد کی 3 قسمیں ہیں۔ ہائے تانیث، وہ ہا جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے اور علامت تانیث ہوتی ہے۔ یہ وصل میں تا پڑھی جاتی ہے اور وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، جیسے قوہ سے قوتوں سے قوہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دوسرا ہے ہائے ساکنہ، ہائے تانیث ہائے ساکنہ۔ ہائے تانیث میں یہ ہے کہ جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے اور علامت ہوتی ہے تانیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وصل میں تا پڑھی جاتی ہے اور وقف میں ہائے ساکنہ۔ اور ہائے ساکنہ یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، یہ وقفاً اور وصلاً پڑھی جاتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، صرف کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں 9 کلمات کے آخر میں واقع ہوتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سورہ بقرہ، اس میں جو بولتا ہے، اور ہے لم یتسنہ، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 209۔ سورہ انعام میں ہے فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِیٰ، پارہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اور پارہ 29 سورہ حاقہ میں 6 جگہ، 2 جگہ کتابی، آیت نمبر 19، اور جو ہے نا 24، 2 جگہ حسابیہ، آیت 2 ہے، پارہ نمبر 26 ہے، 1 جگہ مالیہ، آیت نمبر 28 ہے، 1 جگہ سلطانیہ، آیت نمبر 29 ہے۔ سورہ القاریہ میں ماہیہ، پارہ نمبر 30 ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ ہائے ضمیر، وہ ہا جو اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ ہائے ضمیر مکسور یا مضموم ہوتی ہے، مفتوح نہیں ہوتی۔ ہائے ضمیر مکسور ہونے کی صورت: اگر اس ہا سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، جیسے بِہ، فِیہ۔ اس قاعدے سے 4 کلمات مستثنیٰ ہیں: وَمَا ثانیہ سورہ کہف میں ہے، علیہ اللہ سورہ فتح میں ان کلمات میں ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ ارجیہ، فالقیہ، ان 2 کلمات میں ہائے ضمیر ساکن ہوگی۔ ہائے ضمیر مضموم ہونے کی صورت: جب ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہو نہ یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی، جیسے لَہُ رَسُولُہ، ٹھیک ہے، مضموم لَہُ رَسُولُہ مِنْہُ۔ مگر ایک کلمہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، وہ کلمہ ہے وَیَتَّقِیہ، ٹھیک۔ ہائے ضمیر کی حرکت کو اشباع کے ساتھ پڑھنے کا قاعدہ: اگر ہائے ضمیر کے ماقبل اور مابعد متحرک ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی، جیسے مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ۔ مگر قرآن پاک میں ایک جگہ اشباع نہ ہوگا۔ اِن تشکروا یرضہ لکم، اگر ہائے ضمیر کے ماقبل یا مابعد ساکن ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت میں اشباع نہ ہوگا، جیسے منہ ویعلمہ الکتاب۔ مگر قرآن پاک کے ایک کلمے میں اشباع ہوگا، فیہ مہانہ، ٹھیک ہے۔ اس کے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں۔ سوالات سبق نمبر 23 سے ہیں: ہائے ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہائے ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ہم نے پڑھا ہے نا، ہائے ضمیر کی 2 قسمیں ہیں۔ ہائے ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، اچھا، تائے تانیث، ہائے ساکنہ اور ہائے ضمیر، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہائے تانیث کسے کہتے ہیں؟
ہائے تانیس وہ ہا جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہو اور علامت تانیث ہوتی ہے، یہ وصل میں تا پڑھی جاتی ہے اور وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، جیسے قوتن سے قوہ۔ اچھا، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ جس الفاظ یا حرف کے جس الفاظ کے آخر میں گولتا ہو نا، وہ اسم کی نشانی ہے، تو اس کو وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے، تو یہ مؤنثی ضمیر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ آسان ہے۔ اگلا ہے ہائے ساکنہ کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے کلمات میں واقع ہوتی ہے؟ ہائے ساکنہ جو ہے یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، یہ وقفاً اور وصلاً پڑھی جاتی ہے، اس کا کوئی معانی نہیں ہوتا، صرف کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں 9 کلمات کے آخر میں واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہائے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ہائے ضمیر جو نام کی جگہ استعمال ہو، وہ ہا جو اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہو۔ ہائے ضمیر مکسور یا مضموم ہو سکتی ہے، مفتوح بھی ہو سکتی ہے، مفتوح نہیں ہو سکتی بلکہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ ہا ضمیر کب مکسور ہوگی اور اس قاعدے سے کتنی اور کون کون سے کلمات مستثنیٰ ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائے ضمیر اگر اس میں ہا سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ یا یاء ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، جیسے بی ہی، فی ہی۔ اس قاعدے سے 4 کلمہ مستثنیٰ ہیں، وَمَا ثانیہ، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف میں ہے علیہ اللہ، یہ مستثنیٰ ہے، اور ارجیہ فالقیہ۔ اگلا سوال ہے کہ ہا ضمیر کب مضموم ہوگی اور اس قاعدے سے کتنی اور کون کون سے کلمات مستثنیٰ ہیں؟ جب ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہو نہ یاء ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی، جیسے لہ، رسلہ، منہ، مگر ایک کلمہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، وہ کلمہ ہے وَیَتَّقِیہ، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا آخری سوال ہے ہائے ضمیر کی حرکت کو اشباع کے ساتھ پڑھنے کا قاعدہ بیان کیجیے اور کون کون سے کلمات اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں؟ اگر ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد متحرک ہوں تو ہائے ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی، جیسے من ربہ والمؤمنون ورسلہ الحق، مگر قرآن پاک میں ایک جگہ اشباع نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر ہائے ضمیر کے ما قبل یا ما بعد ساکن ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت میں اشباع نہ ہوگا۔ الحمدللہ، ہمارا لیسن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، مجھے دیجیے اجازت۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔